ہر طرف بتوں کی پرستش ہے، نمرود کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اب ابراہیم کا امتحان ہے کہ کیا اس ماحول کے اندر وہ ان کی طرف جھکاؤ کرتا ہے، لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو، جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ شمس و قمر کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو پوجتے ہو، اچھا یہ چاند، یہ ستارے رب ہے؟ تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے، مجھے رب کی ضرورت پڑ جائے، رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو، تو میں تو اس رب کی پوجا نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے شعور کا امتحان تھا اور اس شعوری امتحان میں پورے نکلے۔ پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں۔ پھر بت کدا ٹوٹتا ہے، نمرود کا دربار سجتا ہے، اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے سنا، جب کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ان کے بڑے نے کیا ہوگا، دیکھو اسلحہ تو اسی کے کندھے پر ہے۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے تھے۔ پھر جو خطبہ دیا، اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا، تو پھر جلتے ہوئے شعلوں کے اندر جس طرح ہنس کے داخل ہوا پیغمبر، یہ الگ اور نرالی شان تھی۔ نمرود نے سوچا تھا جل کے راکھ ہو گیا ہوگا چخا میں، لیکن 40 دن کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے چلتے ہوئے یوں باہر آتے ہیں جس طرح پھولوں پر کوئی نازنین چل کے آ رہا۔ پھر 87 سال عمر ہے، اللہ تعالیٰ پھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد عطا کرتا ہے۔ اب اتنی بڑھاپے کی عمر میں اولاد نصیب ہو تو انسان کا جی چاہتا ہے سارے کام کاج چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں اور میں اپنی اولاد کے چہرے کی بلائیں لوں، لیکن حکم ہوتا ہے اپنی زوجہ کو بھی اور اپنے نو مولود بیٹے کو بھی ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم جاری ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک ایسا امتحان آتا ہے، اگر کو ہمالیہ پہ بھی ڈال دیا جاتا اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ اور بیٹا ذبح ہونے پہ۔ اب باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، 100 سال کا بوڑھا باپ، جبل صبیر کا دامن منع کی وادی، کارکنان قضاء و قدر دم بخود ہیں، شمس و قمر، یہ منظر آج سے قبل انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اور سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ حوروں کی چیخیں نکل رہی ہے، کائنات تھرا رہی ہے، مالک قیامت آنے والی۔ اور مالک بھی فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کہتے تھے نا کہ سجدے ہم کریں گے، تسبیحات ہم کریں گے، انسان تو دینگا مشتیاں کرے گا، ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو، میرے حکم کی تعمیل پر میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی دیکھو۔ چھری کی نوک حلق کے اوپر رکھ کے پورا وزن ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عجیب کیفیت میں، کیا کیفیت ہو سکتی ہے، میرے پاس تو لفظ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جلدی سے جو ہے وہ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منظر بدلا ہوا ہے۔ بیٹا سمجھ کے جس کو ذبح کیا وہ تو دمبا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے یہ وہ دمبا لے کے آئے۔ تو بے ساختہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو لفظ آیا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس کھڑے جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جاری رکھیں گے، تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی مرنے نہیں دیں گے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اس حال میں ہم نے ندا دی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا۔
اور پھر میرا رب رب ہو کے کیا کہتا ہے؟ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ پرسوں بھی میں کسی منڈی کے قریب سے گزرا، کہتے ہیں اس علاقے کی سب سے بڑی منڈی ہے، تو ہزاروں جانور، ہجوم محبت، اور سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں، کوئی یہاں گائے لے کے جا رہا ہے، کوئی بیل، کوئی اونٹ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، تو بے ساختہ میری زبان سے یہی نکلتا ہے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس قربان گاہ پر، جس قربان گاہ پر حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے تھے، منا کی وادی میں جبل سبیر کے پاس، وہاں 25 لاکھ حجاج جانور ذبح کریں گے، تو منا کی وادی اس گونج سے منور ہوگی، آواز آ رہی ہوگی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹا کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا، لیکن میرے رب نے بھی پھر جو اعزاز دیا، جو تکریم دیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، قیامت تک وہ نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا، اور لوگ اپنے قیمتی متاع کو اس طرح قربان کرتے رہیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ تو اپنی عزیز ترین متاع اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آ جائے، وہ جان ہو، وہ اولاد ہو، وہ مال ہو، وہ منصب ہو، جب حالات تقاضا کریں اور آپ کو لگے کہ میرے مالک کا مجھ سے یہ تقاضا ہے، تو راہ خدا کے اندر قربان کرنے کا جب یہ جذبہ اس لیول تک پہنچ جائے، تو پھر آپ اس نور سے مالا مال ہوتے ہیں، اس فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ واقعات اس لیے رکھے، ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے ڈر جاتے ہیں، ہمیں بڑے امتحان بھی دینے پڑے تو ہمارے بڑوں کی سیرت یہ ہے کہ ہم کشادہ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان امتحانوں سے گزریں، پھر ہمارے رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہمارے شامل حال ہوں گی۔